بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج ایک کلپ سننے کو ملا جو تقی مادوی نامی ذاکر نے بنایا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں خلفائے راشدین کے بارے میں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رکھتے تھے۔ تو اس نے مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھی اور کہا کہ دیکھو حضرت مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو جھوٹا، گناہ گار، دھوکے باز اور خیانت کرنے والا سمجھتے تھے۔ تو میں وہ مکمل حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا، آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیے۔ حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آیا جس کا نام یرفع تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اجازت دی، وہ گھر میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ جب مولا کائنات اور حضرت عباس بن عبد المطلب یہ دونوں داخل ہو گئے تو گفتگو شروع ہوئی۔ تو مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، قال عباس یا امیر المومنین اقض بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میرے درمیان اور مولا علی کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے وہی لفظ بولے جو تقی مادوی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولے ہیں کہ میرے درمیان اور اس کاذب، آثم، غادر، خائن کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ تو جو وہاں لوگ موجود تھے یعنی حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد، انہوں نے بھی کہا کہ اے امیر المومنین، ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے اور ان کو آرام پہنچائیے۔ تو حضرت سیدنا مالک بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پہلے چار حضرات تشریف لائے ہیں یہ بھی اسی معاملے میں تشریف لائے تھے۔ تو جب یہ بات انہوں نے بھی سفارش کی، حضرت سیدنا عباس نے بھی عرض کی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم لوگ یہ جانتے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم وراثت نہیں بناتے اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جتنے وہ حضرات تھے یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد، ان چاروں نے یہ کہا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم متوجہ ہوئے حضرت عباس اور حضرت مولا علی کی طرف اور کہا کہ میں تم دونوں کو بھی قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس ذات کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ ہم وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ قالا نعم، یہاں یہ لفظ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں نے فرمایا ہاں امیر المومنین، واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات، کچھ ایسی خصوصیات دی ہیں جو دوسرے انبیاء کے اندر خاص نہیں تھیں۔ تو اس میں مال غنیمت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے انبیاء کی امتوں کے لیے جائز نہیں تھی، لیکن اس امت کے لیے جائز تھی، اور مال فے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال فے عطا کیا تھا، قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینکم اموال بنی نذیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے مال وہ تم میں تقسیم فرما دیے۔ فواللہ مستاثر علیکم ولا اخذ دونکم، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑ کر اپنے لیے کسی چیز کو خاص نہیں کیا، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ نے اس کے سوا کوئی لیا، یہاں تک کہ یہ مال باقی رہ گیا، یہ فدق اور دوسرے مال جو تھے بھی باقی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے لیے 1 سال کا خرچہ رکھتے، اور جو باقی بچ جاتا وہ اس کو بیت المال میں جمع کرا دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کے بارے میں حضرت فاروق اعظم نے پہلے ان 4 جو اشخاص تھے، یعنی کہ 4 صحابہ، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد، ان سے قسم لی اور فرمایا کیا تم یہ بات جانتے نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قسم لی، تو فرمایا کیا تم یہ بات جانتے نہیں؟ قالا نعم، انہوں نے کہا ہم یہ جانتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کے لیے سال کا خرچہ رکھ لیتے تھے اور باقی بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولی ہوں۔ فجئت ما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب ھذا میراث امرأتہ من ابیہا، اے عباس بن عبد المطلب، تم نے اپنے بھتیجے کی طرف سے یعنی چاچا ہونے کے اعتبار سے وراثت کا مطالبہ کیا، اور مولا علی نے اپنی بیوی یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی میراث کا مطالبہ کیا جو ان کے باپ کی طرف سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی بات فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نورثو ما ترکنا صدقہ، فرمایا جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم وراثت نہیں بناتے، وارث نہیں بناتے۔ تو فرائیتو ما ہو کاذبن آثمن خادرن خائنن، یہ جو لفظ ہیں علامہ مازری فرماتے ہیں مالکی کہ یہ علی سبیل التنزل ہے، کہ تم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو ایک جھوٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک گناہگار کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک غادر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایک خائن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی فی الواقعہ مولا کائنات ان کو یہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کی بات یعنی یہ دوبارہ جو تقسیم کا معاملہ جو لے کے آئے تھے، اس اعتبار سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اور امام ابی مالکی فرماتے ہیں کہ یہ جو اس میں نا حمزہ استفہام یہ محذوف ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کیا تم ان کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے ہو؟ آگے خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق
فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ بے شک حضرت حضرت ابو بکر صدیق وہ صادق بھی ہیں، وہ نیکی کرنے والے بھی ہیں، راشد بھی ہیں، اور حق کی اطاعت بھی کرنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، پھر ان کے بعد خلیفہ بنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا پھر تم میرے پاس آئے اور فَرَأَيْتُ مَانِي كَاذِبًا عَاصِمًا خَادِرًا خَائِنًا، یہ لفظ یہ جو پہلے حضرت عباس نے حضرت مولا علی کے بارے میں بولے، اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جو ہے وہ اشارتاً یعنی استفہامیہ طور پر یہ کہا کہ کیا ایسا معاملہ ہے کہ ہم ایسے ہیں، اور پھر کہا کہ واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق، فرمایا کہ اللہ جانتا ہے بے شک میں بھی سچا ہوں، نیکی کرنے والا ہوں، ہدایت پر ہوں، اور حق کی اتباع کرنے والا ہوں۔ تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان نے یہ علی سبیل تنزل یا علی سبیل استفہام مولا کائنات اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ حالانکہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اس تمام صحابہ پر حسن ظن رکھتے ہیں اور تمام رذائل جو ہیں ان کی نفی ان سے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تعویل نہ ہو سکے تو امام نووی فرماتے ہیں نسبنا الکذب الی رواتہا، ہم اس حدیث کے راویوں کو کاذب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ایسا معاملہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، یعنی ان کو کاذب یا عاصم یا غادر یا خائن نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ ثم جئتنی انت وہذا وانتما جمیع وامرکما واحد، فرمایا کہ پھر تم اور یہ یعنی حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب اور تم سب آئے، تمہارا معاملہ ایک ہے۔ تم نے کہا کہ یہ باغ ہمیں دے دو، یعنی آدروئے وراثت نہیں، آدروئے تقسیم، کہ ہم اس کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول کرتا ہے۔ فقلت ان شئتم، اگر میں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو دفعتها الیکم علی ان علیکما عہد اللہ ان تعملا فیہا بالذی کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذتماہا، فرمایا کہ پھر میں نے وہ تمہیں اس شرط پر دیا کہ تم اس طرح ہی خرچ کرو گے جس طرح اللہ کا وعدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خرچ کرتے تھے تم دونوں نے پھر وہ اسی شرط پر، اسی وعدے پر، یعنی حضرت عباس اور حضرت مولا کائنات نے وہ جو باغات ہیں وہ لے لیے کہ ہم اسی طرح خرچ کریں گے۔ قال اکذالک، آپ نے فرمایا کیا یہ معاملہ اسی طرح نہیں، کیا میں نے وہ سب کچھ تمہارے سپرد نہیں کر دیا تھا کہ تم اس کی تقسیم اسی طرح کرو گے جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے؟ قال نعم، ان دونوں نے کہا ہاں۔ تو اب اس بندے نے دھوکہ یہاں سے دیا کہ جہاں یہ لفظ تھے نا کاذباً عاصماً خادراً خائناً، کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم ابو بکر صدیق کو بھی جھوٹا سمجھتے تھے، گناہ گار سمجھتے تھے، دھوکہ باز اور خائن سمجھتے تھے، اور مجھے بھی ایسا ہی سمجھتے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا ہاں ہم اسی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ قطعاً اس جگہ جہاں یہ لفظ موجود ہیں کاذب، عاصم، غادر، خائن، یہاں یہ لفظ حضرت فاروق اعظم یا مولا کائنات یا حضرت عباس کے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس بات پر ہیں کہ جہاں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا وہ
باغات میں نے تمہیں سپرد کر دیے تھے اس شرط پر کہ تم اسی طرح خرچ کرو گے جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور جس طرح نبی پاک خرچ کرتے آئے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہے؟ کالا نام ان کا، ہاں اسی طرح ہے، آپ نے وہ ہمارے سپرد کیا تھا۔ کالا سما جئتمانی لأقضی بینکما، فرمایا کہ پھر تم دونوں میرے پاس آ گئے ہو تاکہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ فرمایا واللہ لا اقضی بینکما بغیر ذالک حتی تقوم الساعۃ، فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے قیامت قائم ہو سکتی ہے، میں اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ یہی ہے کہ جس طرح اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو خرچ کرتے رہے ہیں تم بھی اسی طرح خرچ کرو گے۔ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ، فرمایا اگر تم اس طرح خرچ نہیں کر سکتے تو ان باغات کو، ان مالوں کو ہمارے سپرد ہمیں واپس لٹا دو۔ تو یہ حدیث تھی جس کو اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی دشمنی میں اس طرح پیش کیا کہ نعوذ باللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو خائن اور گناہگار اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل غلط نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ شرح ابن حدیر کے اندر موجود ہے جو اہل تشیع کی بہت معتبر کتاب ہے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق کے بارے میں کہا گیا کہ آپ فیصلہ کریں، یا اب ان کی دور خلافت آئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ جو فیصلہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کر لیں میں اس کے سوا کوئی فیصلہ کروں۔ تو اپنے دور خلافت کے اندر بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کام کیا جو حضرت ابو بکر صدیق کرتے آئے، جو حضرت عمر فاروق کرتے آئے، جو عثمان غنی کرتے آئے۔ اس لیے اس معاملے میں مولا علی کا وہی فیصلہ ہے جو ان صحابہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔